बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। फर्जी इमारताइजेशन 113 कंपनियों के केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले। अब इस खबर की तफसील। वजारत अफरादी कुव्वत व इमारताइजेशन ने फर्जी इमारताइजेशन में मुलव्वस 113 कंपनियों के केसेस पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिए। सरकारी खबर रसां इदारे वाम के मुताबिक इन कंपनियों में 98 ऐसी हैं जिन्होंने मकामी शहरियों के फर्जी तकर्रुर किए, जबकि 15 कंपनियों ने इमारताइजेशन से मिलने वाले फ़वाइद के लिए मकामी शहरियों के तकर्रुर में घपलेबाजी से काम लिया। इमारताइजेशन के फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों मजमूई तादाद 894 तक पहुंच गई। इन कंपनियों ने 1267 मकामी शहरियों का फर्जी तकर्रुर कर रखा था। वजारत ने बुध को बयान में कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कंपनियों पर फी केस 20,000 दरहम का जुर्माना होगा। दर्जाबंदी में उनका ग्रेड कम कर दिया जाएगा। वजारत का कहना है कि 95% से ज़्यादा कंपनियां इमारताइजेशन की पॉलिसी और फैसलों की पाबंदी कर रही हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में COP 28 का आगाज़, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम पर जोर। अब इस खबर की तफसील। मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP 28 का इजलास दुबई में शुरू हो गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस इजलास में हुकूमतें मरहलावार फासिल ईंधन के खात्मे पर बातचीत करेंगी, जो ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह है। इस इजलास में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा मंदूबीन शरीक हैं, जबकि 200 से ज़्यादा आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। COP 28 की प्रेसिडेंसी ने इजलास के मौके पर ममालिक को एक तजवीज़ पेश की कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के एक नए फ़ंड पर अमल दरामद करें, ताकि सैलाब और खुश्क साइल से मुतासरा गरीब मालिक में होने वाले नुकसानात को पूरा किया जा सके। COP 28 के नामज़द सदर सुल्तान अल जाबिर ने मंदूबीन और तेल की कंपनियों पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली पर सरबराही इजलास में मिलकर काम करें। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली के हवाले से सरबराह इजलास में एक फ़ंड कायम करने का अहद किया जाए, ताकि तरक्की पजीर मालिक को तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। मिस्र के COP 27 के सरबराह सामेह शुक्री ने गज़ा में दौरान जंग हलाक होने वाले अफराद के लिए एक लम्हे की खामोशी इख्तियार करने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा और मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा कि 2015 में पेरिस इजलास के बाद COP 28 सबसे ज़्यादा अहम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली के इदारे के सरबराह सैमन स्टील ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमें मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने कहा कि COP 28 का इजलास फासिल ईंधन के मुकम्मल खात्मे के लिए होना चाहिए। बरे आज़म अफ्रीका की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के सरबराह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली अफ्रीका और बाकी दुनिया में इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हो गया है। इमाराती कौंसल जनरल। अब इस खबर की तफसील। जुम्मे को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इज़्ज़त माब बानी UAE के विजन के मुताबिक बरादर मुल्क पाकिस्तान के लिए हम वक्त हर किस्म के ताउन के लिए तैयार रहा है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि इस बार हुकूमत पाकिस्तान ने UAE इन्वेस्टर्स के लिए पहले से बढ़कर पुरएतमाद फ़िज़ा और सहूलियात की यकीन दहानी कराई है। कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान चाहे तो UAE से पैक में भी अपना हिस्सा डालेगा। गुज़श्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई, पोर्ट्स, ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के रियल एस्टेट सेक्टर की सरमायाकार भी पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इस सिलसिले में हालिया दिनों में ही एक कारोबारी वफ्द ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के दफ्तर में मुंतखब चेयरमैन और उनकी काबीना से कामयाब मुलाकात भी की है। मुआहदों के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा।
اس میں پلے کر سکتے ہیں، کو پاکستان بہت لاجسٹکلی بہت نزدیک ہے، اور کافی شعبے میں کے اندر انشاءاللہ کام کریں گے. منرل مائننگ بھی ہے، اور کافی پاور میں بھی ہے، کافی سیکٹروں میں انشاءاللہ آئیں گے. اور اس بار ہم کو بھی مختلف نظر آ رہا جو آپ کی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ایک لائن بنایا اور شارٹ کٹ کر لیا تھا انویسٹر کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت ایسا سیکٹر بھی ہے جو ابھی تک ورجن ہے، جن کے لیے انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے. اور امید ہے اللہ کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان کا ساتھ اور پاکستانی عوام کا ساتھ تعاون بھی کریں گے، جو دونوں ملکوں کا فائدہ ہو جائے، جو دونوں ملکوں کو عوام کا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. اور مزید انشاءاللہ بھی اور خوشخبری بھی سنیں گے آپ لوگ. میں ہمیشہ وعدہ کرتا ہوں کچھ خوشخبری آنا، اس سے بھی اور. یونین ڈے کے موقع پر ان قوانین پر عمل نہ کرنے پر بھاری جرمانے ہوں گے. اب اس خبر کی تفصیل. متحدہ عرب امارات کا یونین ڈے 2 دسمبر کو ہے، اور وزارت داخلہ MOI نے حال ہی میں عوام کے لیے رہنما خطوط کا ایک سیٹ جاری کیا ہے. بیان کردہ تقاضوں میں مارچ اور بے ترتیب اجتماع سے گریز کرنا، ٹریفک قوانین اور پولیس کی ہدایت پر عمل کرنا، پارٹی سپرے استعمال کرنے سے گریز کرنا اور گاڑی کی ظاہری شکل کو تبدیل نہ کرنا شامل ہے. MOI کے مطابق اگر کوئی گاڑی چلانے والا ان ہدایات کی تعمیل نہیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جرمانے اور فوری طور پر قید کی سزا ہوگی. UAE یونین ڈے کی تقریبات کے دوران عمل کرنے کے قواعد. اگر آپ اپنی کار کو سجانے یا دیگر طریقوں سے تقریبات میں شرکت کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو یہاں ایسے اصول ہیں جن سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. تمام مارچ اور بے ترتیب اجتماعات کی اجازت نہیں ہے. تقریبات کو ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے اور بلا شبہ پولیس افسران کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے. ڈرائیور، مسافروں یا پیدل چلنے والوں کی طرف سے کسی بھی سپرے، پارٹی سپرے کا استعمال سختی سے منع ہے. کسی بھی حالت میں آگے یا پیچھے کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. گاڑی کا رنگ تبدیل نہ کریں یا ونڈو شیلڈ کو گہرا یا ٹینٹ نہ کریں. مخصوص قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے یونین ڈے اسٹیکر کی واحد استثناء ہے کے ساتھ گاڑی پر کسی بھی اسٹیکر، نشانات یا لوگو کو چسپاں کرنے سے گریز کریں. گاڑی کی اجازت کی حد سے تجاوز نہ کریں اور کسی بھی وقت کھڑکیوں یا سن روف سے گاڑی کے باہر لٹکنے سے سختی سے پرہیز کریں. گاڑیوں کو ایگزاسٹ سسٹم میں ترمیم یا اضافے سے لیس نہیں ہونا چاہیے یا ایسی تبدیلیاں جو انجن کی ساخت یا ڈرائیور کی مرئیت کو متاثر کر سکتی ہیں. ٹریفک میں خلل ڈالنے یا دوسروں کے لیے سڑک بند کرنے سے گریز کریں. اندرونی اور بیرونی دونوں سڑکوں پر اسٹنٹ ڈرائیونگ میں حصہ لینا سختی سے ممنوع ہے. گاڑی کی سائیڈ، اگلی یا پچھلی کھڑکیوں کو اسٹیکر سے نہ ڈھانپیں. متحدہ عرب امارات کے علاوہ کسی بھی ملک کا جھنڈا اٹھانا سختی سے منع ہے. منتروں اور گانوں کا ہجوم کم سے کم رکھیں. صرف ان کا استعمال کریں جو یونین ڈے سے متعلق ہوں. یونین ڈے کا سامان فروخت کرنے والے دکانوں کے مالکان کو متحدہ عرب امارات کے جھنڈے یا یونین ڈے کے پوسٹر کے علاوہ کوئی بھی پوسٹر یا جھنڈا لگانے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے. MOI کے مطابق اگر دکان کے مالک ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. یونین ڈے 2 دسمبر 1971 کی یاد میں منایا جاتا ہے جب متحدہ عرب امارات کے بانی شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کی قیادت میں امارات کے درمیان ایک تاریخی اتحاد پر دستخط کیے گئے تھے جس میں 7 امارات کو ایک بنایا گیا تھا. یونین کی اصطلاح اس اجتماعی ویژن اور نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے جو متحدہ عرب امارات کے عوام، شیخ زاید اور امارات کے ان کے ساتھی حکمرانوں کی اقدار کی عکاسی کرتے ہوئے ایک خوشحال مستقبل کی تشکیل کے لیے اپناتے ہیں. متحدہ عرب امارات سے ایک اچھی خبر. فجیرہ میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر 50% رعایت کا اعلان. اب اس خبر کی تفصیل. متحدہ عرب امارات کے 52ویں قومی دن کے موقع پر فجیرہ پولیس نے ٹریفک کی خلاف ورزیوں، ٹریفک پوائنٹس کی منسوخی اور گاڑیوں کو ضبط کرنے کی قیمت پر 50% رعایت کا اعلان کیا. اتھارٹی نے کہا کہ 30 نومبر سے 52 دن کی مدت کے لیے آپ کسی بھی وقت اپنے جرمانے ادا کر سکتے ہیں. کچھ خلاف ورزیاں ہیں جن کی معافی نہیں ہے. وہ ہیں سنگین خلاف ورزیاں جن کی معافی نہیں ہے، ان کے لیے آپ کو پوری پیمنٹ ادا کرنی ہوگی اور یہ صرف ان خلاف ورزیوں پر لاگو ہوگا جو 30 نومبر 2023 سے پہلے ہوئی ہیں. فجیرہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد احمد بن غنیم القابی نے تصدیق کی کہ یہ فیصلہ شہریوں اور رہائشیوں کو گاڑیوں کے لائسنسنگ کے نظام میں شامل طریقہ کار کو مکمل کرنے
اور عوام کو خوش کرنے کے لیے عزت مآب کی خواہش پر لیا گیا ہے۔ القابی نے کہا کہ فجیرہ پولیس ایسے اقدامات کو نافذ کرنے کی خواہش مند ہے جو صارفین کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوں اور انہیں آسانی کے ساتھ اپنے ٹریفک لین دین کو مکمل کرنے میں مدد کریں۔ کرنل صالح محمد الدھنانی ڈائریکٹر ٹریفک اور پیٹرولنگ ڈپارٹمنٹ کمیونٹی ممبران سے مطالبہ کیا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور خلاف ورزیوں کی ادائیگی میں تیزی لائیں۔ اس مدت کے دوران رعایت سے فائدہ اٹھائیں اور جمع شدہ ٹریفک خلاف ورزیوں کو ختم کریں۔ UAE کے قومی دن کے موقع پر راس الخیمہ نے بھی جرمانے میں 50% کا اعلان کر دیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے 52ویں یونین ڈے کے موقع پر راس الخیمہ نے محکمہ پبلک سروسز نے پورے دسمبر میں امارات میں عام جرمانے کی قدر میں 50% کمی کا اقدام متعارف کرایا ہے۔ یہ اقدام محکمہ کے وسیع تر اقدامات سے ہم آہنگ ہے جو بیداری کو فروغ دیتے ہیں اور ایک صحت مند اور پائیدار کمیونٹی کے لیے ماحولیاتی نگہداشت کی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں۔ راس الخیمہ سروس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل خالد فضل العلا نے اس بات پر زور دیا کہ یہ اقدام یونین ڈے پر معاشرے کے اراکین میں خوشی پھیلانے کے محکمے کے عزم کا حصہ ہے۔ رعایتی جرمانے کا مقصد رہائشیوں کو بقایا جرمانے کا تصفیہ کرنے کی ترغیب دینا اور افراد کی سماجی اور اقتصادی حالت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ عربی روزنامہ الخلیج کی رپورٹ کے مطابق یہ رعایت فراہم کرنے سے محکمہ کا مقصد رہائشیوں پر پڑنے والے مالی بوجھ کو کم کرنا اور کمیونٹی کی مجموعی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ اتھارٹی نے افراد پر زور دیا کہ وہ اپنے مفادات سے سمجھوتہ نہ کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جرمانے کو ختم کرنے کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو یہ تو تھی ایک اہم اپڈیٹ جو آپ دوست شیئر کری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔